اور یہ سمجھتا ہے کہ رشیا کو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ رشیا کو ساری کی ساری چیزوں کا پتا ہے، جو رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے پچھلے 3 سے 4 سالوں سے، جو رشیا فیس کر رہا ہے، رشیا کو ساری کی ساری چیزوں کا پتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ کس قدر ڈائیلاگ مارا ہے پیوٹن نے کہ روس دنیا کو مکہ دکھانے جا رہا ہے۔ تو یوکرین نے رشیا کے ہوائی اڈوں کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، یہ صاف الفاظ کہے پیوٹن نے ٹرمپ کو۔ اس کے بعد ٹرمپ نے کسی واضح حمایت یا مخالفت کا اظہار نہیں کیا، لیکن روس کو احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا۔ ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ روس کو مزید اشتعال دلا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جنگ روس کو دیوار سے لگانے کی پالیسی کا نتیجہ ہے، اور یہ کہ روس کو مکمل شکست دینے کی پالیسی خطرناک ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پیوٹن کی ٹرمپ کو فون کال دراصل ایک پیغام رسانی تھی کہ روس اب مزید خاموش نہیں رہے گا۔ کچھ مبصرین اسے غیر اعلانیہ حکمت عملی کا آغاز بھی قرار دے رہے ہیں، جس میں ٹرمپ کو روس کے بیانیے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس کے اس حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پیوٹن عالمی برادری کو مکہ دکھا رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں سے اپیل کی کہ روس پر سخت پابندیاں عائد کی جائیں اور یوکرین کو مزید فضائی دفاعی نظام فراہم کیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف سیز فائر ہو رہا تھا، روس نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ آپریشن لے کر آؤ سپائڈر ویب کا اور اس کے بعد روس کے اوپر اٹیک کرو، اور اس کے پرل ہاربر کے اوپر کہ اتنا بڑا اٹیک جاپان نے ایک مرتبہ کیا تھا امریکہ کے اوپر، اس کے بعد امریکہ نے جو حال کیا تھا جاپان کا، اس کی تاریخ نہیں ملتی، اور یہ انپریزیڈنٹڈ تھا، اور ساری کی ساری دنیا اس سے آگاہ ہے۔ ساری کی ساری دنیا کو پتا ہے کہ جسٹ ون ٹائم نیوکلیئر ویپنز یوز ہوئے تھے، اور امریکہ کی جانب سے جاپان کے اوپر وہ یوز ہوئے تھے، اور اب وہی سیم سچویشن یوکرین کی طرف سے دہرائی گئی ہے، اور پرل ہاربر کے اوپر رشیا کے اٹیک کیا گیا ہے۔